السلام علیکم۔ وہ لوگ جو تقریباً اس وقت 50 سال کی عمر پار کر رہے ہیں یا 50 سال کی عمر کے آس پاس ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں کہ ذرا سے ایک بار سوچ کے دیکھیے، یاد کر کے دیکھیے کہ جو آپ کا بچپن تھا، وہ جو تقریباً آج سے 40-45 سال پہلے کا جو وقت تھا، اس میں اگر غور کر کے دیکھیے، مطلب ماضی میں جا کے کسی چیز کے بارے میں سوچنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہم اگر تصور کرتے ہیں، کبھی کبھی سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے بچپن میں جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے تھے، ڈاکٹر، ان کے یہاں اتنی بھیڑ بچوں کی نہیں ہوتی تھی جتنی معصوم بچوں کو گود میں لیے ہوئے ان کی ماں یا گھر کی کوئی اور خاتون یا کوئی آدمی مغرب کی نماز کے بعد مسجد کے باہر کھڑے ہوتے تھے، پھونک چھڑوانے کے۔ میں اچھی طرح سے یاد ہے، ہم لوگ بہت زیادہ عمر کے نہیں تھے، مطلب یوں سمجھیے کہ بچپن سے نکل رہے تھے، جوانی کی طرف آ رہے تھے۔ میرے خیال سے یہ ایک اندازے کے مطابق 16-17-18 سال کی جو عمر ہوتی ہے، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلو تو عورتیں کہتی تھی بھیا پھونک چھوڑ دو بچے کو، تو عجیب سا لگتا تھا، ان کا دل رکھنے کے لیے درود پڑھ کے پھونک دیا۔ لیکن ایک آدھ بار یہ ہوا کہ پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کراتی ہیں، کیونکہ اب اس وقت ہم لوگوں کی عمر ناسمجھی والی تھی، تو سمجھ میں نہیں آتا تھی کیا مطلب ہے۔ تو وہ کہتی تھی کہ بیٹا یہ اس کی برکت سے یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حیرانی والی بات ہے نا کہ دیکھیے آخر اس دور کے جو لوگ تھے ان کی کیا پرورش ہوئی تھی، یا کیا ان کے اندر یقین تھا کہ اس بات، اور حقیقت یہ کہ بچے ٹھیک بھی ہو جاتے تھے، اور ہم لوگوں کو اکثر اس بات کا بڑا مطلب فخر محسوس ہوتا تھا ناسمجھی کی عمر کے حساب سے، ارے ہم اتنے بڑے بزرگ ہو گئے کہ ہم سے کہہ رہی ہیں کہ اس بچے کے اوپر درود پڑھ کے دم کر دو، درود پڑھ کے پھونک دو۔ پتہ یہ چلا جب غور کیا، جب آج یہ چیزیں ختم ہو گئیں، دیکھنے کو نہیں ملتی، وہ سارے بچے جن کے گھر والے مسجد کے باہر بوڑھی عورتیں یا اور لوگ لے کے کھڑے ہوتے تھے، وہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے باہر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ برکت شاید ختم ہو گئی، ذہنیت لوگوں کی بدل گئی، مزاج میں ایک عجیب سی تلخی سی آ گئی۔ آپ سوچئے کہ وہ کیا زمانہ ہوتا تھا کہ جب لوگ بہانے ڈھونڈتے تھے کچھ نہ کچھ چیزیں بانٹنے کے۔ میرے گھر کے پاس ایک مسجد ہے، گھڑی والی مسجد کے نام سے اس کو لوگ جانتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ وہاں پر نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا تھا، اور سلام پڑھنے کے بعد جو ہے جتنے لوگ ہوتے تھے وہ سب وہیں بیٹھ جاتے تھے، اور اس کے بعد ان کو ریوڑیاں دی جاتی تھی، 4-4 5-5 ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی، مطلب کوئی قیمتی چیز نہیں۔ اب دیکھا جائے تو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے کوئی ویلیو نہیں، لیکن بڑی خوشی ہوتی تھی ہم لوگوں کو کہ نہیں نہیں گھڑی والی مسجد میں چلیں گے نماز پڑھنے، وہاں جو ہے وہ سلام پڑھیں گے، بعد میں ریوڑی ملے گی۔ ایک دینے کی عادت ڈلوائی جاتی تھی، دینا سیکھو۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سبزی والے کے یہاں جا کے ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ لوکی دے دو، بینگن دے دو، ترکاریوں میں کئی چیزیں مانگی، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ سب پیسے جوڑے اور تھوڑی سی پودینہ یا دھنیا یا ہری مرچ الگ سے ڈال دی۔ یہ کیا؟ ارے یہ ہماری طرف سے گھاتا ہے۔ دودھ لینے جاتے تھے، گلاس میں پاؤ بھر دودھ لیا تو اس میں تھوڑا سا دودھ الگ سے ڈال دیا، یہ کیا ہے؟ ارے یہ ہماری طرف سے۔ اکثر گوشت والا جو تھا وہ جب گوشت دیتا تھا ترازو پہ دیکھ رہے کہ پورا اس نے تول دیا، تولنے کے بعد ایک بوٹی الگ سے ڈال دیتا تھا یا ایک ہڈی الگ سے اس میں ڈال دیتا تھا۔ اب تو یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اب تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر آدھا کلو یعنی 500 گرام کوئی چیز لے رہے ہیں تو کسی طرح اس میں ڈنڈی مر جائے، اور 10-20-25 گرام جو کم ہو سکے وہ کم ہو جائے۔ عجیب سی سوچ ہو گئی ہے۔ جو لوگ اس وقت فراغ دلی سے کام کرتے تھے، جن کے دل میں دینے کا جذبہ تھا، جو دینے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جمعرات کو یہ ہوتا تھا کہ کوئی اچھی چیز کسی کے گھر میں پکی تو ایک پیالہ پڑوس میں ضرور گیا، ضرور جاتا تھا۔ نہ ان کا اس سے کچھ بھلا ہونا تھا، نہ دینے والے کا بھلا ہونا تھا، لیکن ایک دینے کی عادت والی بات۔ گاؤں میں ایک کوئی آدمی تھا، وہ ایک گہرے گڈھے میں گر گیا، اچھا خاصا، مطلب ایسا تھا کہ اب وہ نکل نہیں پا رہا اس میں سے۔ پورے گاؤں کے لوگ اس سے کہہ رہے ہیں ہاتھ دو، اپنا ہاتھ دو، ارے ہاتھ دو۔ اس کی دینے کی عادت ہی نہیں تھی، وہ ہاتھ ہی نہیں دے رہا، اوپر دیکھ رہا، ہاتھ پیر سے چلا رہا، لیکن نکل نہیں پا رہا۔ تو ایک کوئی سمجھدار صاحب ادھر سے نکل رہے تھے، وہ روکے، کہنے لگے تم ہاتھ لو، میرا ہاتھ لو۔ اس کی لینے کی عادت تھی، اس نے ہاتھ پکڑا تو کھینچ کے باہر نکال لیا۔ جان پہ کھیلے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی دینے کا جذبہ نہیں۔ دینے کا جذبہ پیدا کیجئے، اجر دیکھیے، گارنٹی ہے، آزما کے دیکھ لیجئے، کر کے دیکھ لیجئے، کمی ہو تو پھر بتائیے گا۔ دینے کا جذبہ رکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک شخص تھا بہت زیادہ پریشان، بہت کئی دن کے فاقے گزرتے تھے۔ ایک
دن اس نے موسیٰ علیہ السلام راستے سے کہیں جائے تو ان کو روک لیا. کہا بھائی ہم کو یہ پتہ چلا ہے کہ آپ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں اور آپ کا تعلق اللہ سے ایسا ہے کہ آپ اللہ سے بات کر لیتے ہیں. تو میں آپ سے صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ پاک سے اتنا میرا پیغام پہنچا دیجئے کہ میری بچی ہوئی زندگی میں جتنا بھی رزق ہے، ذرا سوچ کے دیکھیے، وہ کہہ رہا بچی ہوئی زندگی میں جتنا بھی یہ کھانا میرے نصیب کا ہے، جتنی بھی روٹیاں میری قسمت میں ہیں، ایک بار میں دے دے. یہ آج آدھی روٹی کھائی 4 دن کا فاقہ، کل 1 روٹی کھائی 5 دن کا فاقہ. اب ایسے زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں گیا. موت کب آنی ہے پتہ نہیں. میری اتنی عرضی، میرا اتنا پیغام اللہ تک پہنچا دیجئے کہ میرے نصیب میں جو کچھ بھی ہے ایک ہی بار میں رزق. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تو جواب آیا کہ موسیٰ اس کی بچی ہوئی زندگی تو ہے ابھی، لیکن اس کے نصیب میں فاقے ہی فاقے ہیں، صرف 10 روٹیاں اس کے نصیب میں ہیں بس. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ بھی تیرا بندہ ہے، اس کی خواہش ہے، یہ کچھ الگ ہٹ کے تو مانگ نہیں رہا ہے، کچھ زیادہ مانگ نہیں رہا ہے، ایک ہی بار میں اس کا رزق اس کو دے دیجیے. ان کو بتایا کہ بھئی ایسی سی بات ہے. بات ختم ہو گئی. وہ اپنے گھر چل دیے، موسیٰ علیہ السلام اپنے. میرے خیال سے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2 سال گزر گئے ہوں گے. 2 سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کسی سڑک سے کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑ کا ہجوم ایک طرف لگا ہوا ہے اور ایک اونچا سا ایک تخت بنا ہوا ہے، اور اس پہ دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے اس کے بہت سے لوگ کھڑے ہیں. جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ اس کو روٹیاں دیتے جا رہے ہیں اور وہ 2 روٹی، ایک روٹی آنے جانے والوں کو ایسے بانٹتا جا رہا ہے. روٹیاں بٹ رہی ہیں. بڑی حیرانی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ یار یہ اس دور میں کتنا بڑا سخی آدمی آ گیا ہے. کون آدمی ہے جو اس طریقے سے مطلب اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے علل اعلان بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے روٹیاں بانٹ رہا ہے. خالص پیدا ہوئی تو آگے بڑھے. جب وہاں پہنچے، نزدیک پہنچے تو دیکھا جو آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا روٹیاں بانٹ رہا تھا یہ وہی آدمی تھا جس کے نصیب میں صرف 10 روٹیاں. لوگ کہہ دیتے ہیں اکثر یہ جملہ، ارے بھائی نصیب کا لکھا ہوا تو کوئی نہیں مٹا سکتا. ارے بھائی نصیب میں جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہونا ہے نا. دعاؤں سے نصیب بدل جاتا. یہ مثال جیتی جاتی ہے. جب نزدیک جا کے دیکھا کہ وہی آدمی ہے تو اس آدمی نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مسکرایا. وہ مسکرایا تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے. کہا بھائی ماجرا کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر اللہ کی طرف مخاطب ہوئی. اس سے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو حقیقت ہے، سچائی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب وہ آدمی خوشی خوشی روٹیاں بانٹنے میں لگا. اوپر سے جواب آیا اللہ پاک کی طرف سے کہ موسیٰ اس کی قسمت میں 10 ہی روٹی، لیکن اس سے پوچھو کیا ہوا، تم نے کیا کیا. اس سے جب پوچھا کہ تم نے کیا کیا تو اس نے کہا بھائی میرے نصیب میں 10 روٹیاں تھیں، میں نے 10 روٹیاں لیتے ہی کیا کیا کہ 1 روٹی کھائی اور 9 روٹیاں اللہ کے نام پہ بھوکوں کو کھلا دی. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ 1 پہ 10 کا بھاؤ دیتا ہے. اگر تم نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو انشاءاللہ 10 ملیں گے. 1 روٹی اگر تم نے اللہ کے نام پہ کسی کو کھلائی ہے تو 10 کا ذریعہ بنے گا، 10 ملیں گے. تو اس نے کہا کہ میں نے 1 روٹی کھائی اور 9 روٹیاں غریبوں بھوکوں کو کھلا دی. اللہ کا وعدہ 10 کا دینے کا، میں نے 9 کھلائی تھی، اس نے 90 روٹی ہمیں دے دی. 90 روٹیاں جب میرے پاس آئی تو میں نے 1 کھائی، 89 لوگوں کو بانٹ دی. اب میں یہی سلسلہ لے کے چل رہا ہوں، وہ مجھے دیتا جا رہا ہے، میں بانٹتا جا رہا ہوں. اس سے بڑا سخی کوئی ہے ہی نہیں. وہ اپنی سخاوت کے طور پہ مجھے دیتا جا رہا ہے اور میں اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے سخی بن کے لوگوں تک بانٹتا جا رہا ہوں. سوچ کے دیکھیے کہ اگر دینے کا مزاج اپنا بنا لیں، اگر دینے کی عادت ہم اپنے ڈال لیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے جب کسی کو دیں گے تبھی آپ کے ہاں فرشتے لکھیں گے کہ ہاں اس نے صدقہ کیا. میں نام نہیں لوں گا، لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ادھر 2-3 سالوں کے بیچ میں نام لینا مناسب نہیں ہے، بڑی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے 1-2 لوگ میرے سامنے نظر میں ایسے ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہوئے. کوئی 6000 کروڑ کی جائیداد اور دولت چھوڑ کے مرا، کوئی 5,500 4,000 کی کروڑ کی حیثیت چھوڑ کے مرا. سب چھوڑ کے چلے گئے، خالی ہاتھ چلے گئے، کچھ نہیں لے گئے. جن کے گیرج میں 2.5-3 کروڑ کی قیمتوں کی گاڑیاں خریدی ہوئی تھی، ان کے شوق پورا کرنے کے لیے تھی، وہ گاڑیاں ویسے ہی کھڑی رہ گئی. وہ خالی ہاتھ کندھوں پہ کسی کے ساتھ چلے گئے. وہ جو
دنیا کے بڑے بڑے ہیئر اسٹائلش جو ہیئر سیلون والے لوگ ہوتے ہیں ان سے اپنے بالوں کو چوٹی بندھوانا یا بالوں میں اور نئے طرح طرح کے ڈیزائن بنوانے کا کام جو لوگ کرتے تھے وہ آخر وقت میں ایسے حال میں گئے کہ سر پہ بال ہی نہیں تھی. سوچ کے دیکھیے 7 اسٹار ہوٹل کی لیوش لائف میں رہنے والے لوگ کسی بھی ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے فرسٹ کلاس کے ٹکٹ میں جو 4 گنا 5 گنا 6 گنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے اکانومی سے اس میں سفر کرنے والے لوگ واکر کے ساتھ کچھ دور چلے اور کندھوں پہ سوار ہو کے چلے. جب یہ یقین ہے, جب یہ سچ ہے کہ دنیا سے جانا ہے, ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے اور اس موت کے وقت تک اس آدمی کی زندگی کی حفاظت اس کی زندگی کرتی ہے. یعنی موت ہی ہے جو آپ کی زندگی کی حفاظت کر رہی ہے اس وقت تک جب تک اس کا وقت نہیں مقرر ہے. تو جب یہ طے ہے کہ جانا ہے تو غریب کی تو بات الگ ہے. غریب کا تو معاملہ یہ ہے کہ 4 کندھے کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں اس کو قبرستان تک پہنچا ہی دیا جاتا ہے. وہ جو کئی وقت کے فاقے کر کے بھوکا رہ کے زندگی کسی طریقے سے بوجھل طرح سے گزار کے دنیا سے گیا وہ تو چلا گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کئی 100 کروڑ یا کئی 1000 کروڑ کی دولت چھوڑ کے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں, یہ تو معلوم ہی ہے کہ جانا ہے, تو کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ان کے جانے کے بعد وہ دولت کہاں جائے گی, کس کے پاس جائے گی, کون اس کا وارث ہوگا, کون کس کے نام پہ جائے گا, یہ تو ٹھیک ہے جائے گا, لیکن اگر جانے سے پہلے اپنے ہاتھ سے ایک معمول بنا لیں کہ نہیں ہم جانے سے پہلے صدقہ اور خیرات کر کے اپنی گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو معاف کرا لیں گے, ہم انشاءاللہ جانے سے پہلے ایک گناہ کی معافی صدقہ اور خیرات کر کے کرا لیں گے. مستحقوں, ضرورت مندوں, آپ نہیں چل سکتے ہیں, نہیں جا سکتے ہیں, ایک مرتبہ خالی یہ کہہ کے دیکھیے. نہ جانے کتنے لوگ اسپتالوں میں اس انتظار میں ہیں کہ کوئی آ کے ان کی دوا کا پیسہ دے دے. نہ جانے کتنے بچے ایسے ہیں جو بدحواسی کے عالم میں بچپن اپنا لال بتی پہ گزار رہے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی ان کا سرپرست نہیں ہے, کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے جو ان کا داخلہ کسی اچھے اسکول میں کرا دے اور وہاں سے. بہت سے راستے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار چاہتا ہوں کہ کچھ اچھے کام کر لوں, اب عمر کے اس پڑاؤ میں آ گیا ہوں, 72 کا ہو گیا ہوں, 78 کا ہو گیا ہوں, 85 کا ہو گیا ہوں, نہ جانے کب بلاوا آ جائے. حالانکہ موت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں کب کس کی موت آ جائے, لیکن ایک اندازہ لوگوں کا یہ ہے کہ اتنی عمر کے ہو گئے ہیں تو نہ جانے کب چلے جائیں دنیا سے, لہذا کچھ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں, کچھ صحیح کرنا چاہتے ہیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, سینکڑوں جگہیں ہیں اچھا کام کرنے کے لیے. جو آپ دیکھیے ایسا ہے کہ وہ کنواں جس سے پانی نکل رہا ہے اس کا پانی ہمیشہ نکلتا رہتا ہے, لوگ پیتے ہیں, کھاتے ہیں, کھانا پکنے میں کام آتا ہے, سب کام ہو جاتا ہے. لیکن وہ کنواں جو برسوں سے استعمال نہیں ہو رہا ہے اس میں بالٹی ڈالیے تو کائی جمی ہوئی ہوگی. تالاب میں آپ دیکھیں نا کہ جو بہتا ہوا پانی ہے وہ تو بہ رہا ہے, لیکن جہاں ٹھہر گیا وہاں پر جو ہے اس میں کائی لگ جاتی ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے. تو جو آپ کی دولت ہے اس کو تجوری میں بند کر کے نہ جائیے, اس کو روز سوچ کے کہ آج اتنی ہو گئی, ارے یہاں میرے پاس تو اتنی ہے, ارے میرے پاس تو اتنی ہے, یہ اتنی کا چکر پڑیے چھوڑ دیجئے. نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کی داستان جب سناتے ہیں کسی بڑے اسٹیج پہ بیٹھ کے, کسی بڑے چینل پہ بیٹھ کے مائک پہ, تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ میرا بچپن ایسی تکلیفوں میں گزرا, امی کے پاس پیسے نہیں تھے, والد دنیا سے چلے گئے تھے, 5 روپے ہم لوگوں کو بڑی مشکل سے ملتے تھے, 10 پیسے پہ ایسی داستان سنانے کے بعد پتا چلا وہی آدمی جو ہے وہ اتنے 1000 کروڑ کا ہے. تو کیا آپ ہل چلا کے یہ پیسہ لائے, یا آپ کے سرخاب کے پر لگے تھے جو اتنی خوبصورتی سے لائے؟ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے. طرح کے رول آدمی کو مل جاتے ہیں, طرح کے معاملات مل جاتے ہیں, پیسے کو جمع نہیں. آپ کو کہاں سے مل رہا ہے, آپ کے نصیب سے کیسے آ رہا ہے, اپنے نصیب کو اور بلند کرنے کے لیے, اپنی زندگی کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے, ارے آپ کر کے تو دیکھیے. اگر کوئی بیمار ہے اور آپ اس کا علاج کر کے دیکھیے, انشاءاللہ آپ بیماری سے بچے رہیں گے. کوئی پریشان حال ہے, اس کی پریشانی میں مدد کر کے دیکھیے, انشاءاللہ آپ پریشانیوں سے بچے رہیں گے. عجیب سی باتیں ہیں, اور جی چاہتا ہے کہ اس ٹاپک پہ, اس موضوع پہ, اس سبجیکٹ پہ کوئی کہانی نہیں, کوئی سٹوری نہیں, زندگی میں جو نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بارے میں بات کیا جائے. پتہ نہیں کس کا دل بدل جائے, پتہ نہیں کس کا دل ایسے بدلے کہ اس کی دولت کا خزانہ کھل جائے. آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ
آپ سب کچھ اٹھا کے آج ہی اپنا دے دیجئے اور کل خود فاقے پہ بیٹھیے نہ. حالانکہ یہ سچ بات ہے کہ وہاں پر 10 کا کیلکولیشن ہے، 10 کے وعدے کا ہے. بہرحال انسانی فطرت کے اعتبار سے آپ کی ضرورت اور ضرورت سے اوپر کا ایک اماؤنٹ ہوتا ہے. ہاتھ اٹھائیے، دینا سیکھیے، دینے کی عادت ڈالیے. آپ کو دیکھ کے آپ کے بچوں میں یہ عادت آئے گی. ہمارے بڑوں نے دینا ہم کو دکھایا تھا کہ وہ کیسے دیتے تھے. یہ اسی ہندوستان کی بات ہے. میرے خیال سے آج سے 40 سال 35 سال پہلے جو لوگ جاب کرنے جاتے تھے 700-800 روپے مہینہ پہ لوگوں نے اپنے کیریئر کی شروعات کی. میرے جاننے والے لوگ. ایک ابھی میں کسی کے میگزین میں داستان پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس زمانے میں جو لوگ فلموں میں گانا گاتے تھے ان کو 500 روپے ملتے تھے. 1000 روپے اگر کوئی گائک لے رہا ہے تو بہت بڑی چیز لے رہا ہے. میں بتا رہا ہوں خالی کہ 500 اور 1000 روپے. اور اس کے بعد پتا چلا کہ 25 سال 30 سال 40 سال گزرنے کے بعد آج اگر وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو کروڑوں کی حیثیت، اربوں کی حیثیت ہے. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. دینا سیکھیے، دینے کیا کوئی بات بری لگی پتہ نہیں کیوں ایک دل میں یہ خیال آتا گیا اور میں بولتا چلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.